الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ادعوني استجب لكم. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، خواتین و حضرات، یہ ماہ رمضان 1442 ہجری ہے، اور اس ماہ مبارک میں مومنوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اکتفا کرتے، بدعات سے کنارہ کش ہوتے اور خرافات سے بالکل ہی دور ہوتے. لیکن کیا کیا جائے کہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر وسائل اور ذرائع کے عام ہونے کی وجہ سے بدعات کا بھی انبار ہے. چنانچہ ایک پوسٹ کریٹ کیا گیا ہے. آج یوم بدر ہے اور پھر جمعۃ المبارک بھی ہے. بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا مقام ہے. اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان مقدس ہستیوں کے ناموں کو لے کر پھر دعا مانگنا اسلاف امت کا معمول رہا ہے. یہ کوئی علوی ہے یا چلوی ہے جس نے میسج کریٹ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوم بدر، یوم الفرقان، اللہ رب العالمین کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے موسوم ہے. اور اللہ رب العالمین نے توحید کو شرک پر غلبہ عطا فرمایا، ایمان کو کفر پر غلبہ عطا فرمایا. یہ مومنوں کے لیے یادگار اس اعتبار سے ہے کہ مومن بھی توحید کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے سے نہ کترائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور جان نثاری میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پیکر بن جائے، نہ کہ بدعات اور خرافات اور شرکیات کا ارتکاب کرے. یقیناً مقام بدر بھی بہت عظیم ہے، جمعہ کی بھی عظمت ہے اور بدری صحابہ کی بھی عظمت ہے. لیکن رب کائنات سے مانگنے کے لیے نہ جمعہ کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے اور نہ یوم بدر کی ضرورت ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ایمانی جذبے کے ساتھ اور توحیدی غیرت کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ادعونی استجب لکم، تم ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. رب کائنات کا بیان ہے. مومنوں، تم اللہ رب العالمین کی بات پر یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ خواتین و حضرات، اللہ کی بات پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ادعونی کہا ہے، اسی طرح سے تم بھی دعا کرو: اللہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنی بھی دعائیں ہیں، آدم سے لے کر، حوا سے لے کر، نوح سے لے کر، ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں کی دعائیں ڈائریکٹ ہیں، ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں،
ربی سے شروع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں، یہ بدعت کے ٹھیکیدار لوگ تمہیں اللہ رب العالمین کے پیغام سے دور کرنے کے لیے وسیلے کا چکر لگواتے ہیں، کبھی اس کے وسیلے سے دعا کرواتے ہیں، کبھی اس کے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں، اور پھر ایرے شاہ غیر شاہ ایرے غیر نتھو خیر تمام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جس رب نے کہا اور رمضان کے احکام کے اخیر میں بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اللہ رب العالمین قریب ہے، قریب۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو رب کائنات اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ اور وہی رب کائنات جس نے آدم کی ڈائریکٹ دعا کو سن لیا اور جس نے حوا کی ڈائریکٹ دعا کو سن لیا، جب دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ رب العالمین نے سن لیا۔ تمہارے باپ دادا کا یہی طریقہ ہے کہ ربنا سے تمہاری دعا شروع ہو، قبول کرنے والا رب کائنات ہے، وہ پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ مسلمانوں، تمہیں کبھی بدری کے نام پر، کبھی بدوی کے نام پر، کبھی جیلانی کے نام پر، کبھی خوجا کے نام پر، کبھی خواجہ کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارے درمیان رب کا قرآن ویسے ہی موجود ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا، نبی کی سنتیں اسی طرح سے موجود ہیں جیسے صحابہ کرام کی زندگی میں سنت مصطفیٰ موجود تھی۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جسے قرآن و سنت سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے، اور جس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کافی نہ ہو، اس کے لیے دنیا کی تمام تر کتابیں لا کر رکھ دی جائیں، ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال والاکرام ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ وہی رب جس نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سمندر کے تہ میں اور مچھلی کے پیٹ میں سن لیا، وہی ہماری دعاؤں کو، مناجات کو بھی سننے والا ہے۔ وہی جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ دعا کو سن لی، وہی ہماری دعا کو بھی سننے والا ہے۔ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس رب نے سن لی، وہی ہماری دعا کو بھی ڈائریکٹ سن لے گا۔ خواتین و حضرات، اپنے ایمان کو پختہ کرو، نہ اس کو تلاش کرو نہ اس کو تلاش کرو، نہ اس کو واسطہ بناؤ نہ اس کو وسیلہ بناؤ، اور نہ اس کا توفیلی بنو نہ اس کا توفیلی بنو، نہ اس کے صدقے میں مانگو نہ اس کے توفیل میں مانگو تو رب کائنات سے ڈائریکٹ مانگا کرو، ڈائریکٹ مانگا کرو۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی تمام تر انبیاء کا وطیرہ اور شعار اور پہچان ہے۔